السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز کا، جس کا نام محمد سب کے لیے ہے، اس کا یہ چوتھا حصہ یعنی پارٹ 4 ہے۔ کل ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بڑا تفصیل سے سنا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سال کو عربی میں عام الفیل کہتے ہیں۔ عام عربی میں سال کو کہتے ہیں اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھیوں والا سال، اس لیے کہ اسی سال ہاتھیوں والا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک کی ایک سورت جس کا نام بھی سورہ فیل ہے، یعنی ہاتھی والی سورت، خاص اس سورت میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کعبے کی عظمت اور لوگوں کے دل میں کعبے کی عقیدت اور شہرت سے جل بھن کر یمن کے گورنر ابرہا نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ یمن میں بھی ایک ایسا شاندار کنیسہ گرجا گھر بنایا جائے جس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہ ہو، اور وہ کعبے سے بھی بڑا اور خوبصورت ہو۔ اس سے ابرہا کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے جو عرب لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں پر بیت اللہ یعنی کعبے کا طواف کرتے ہیں، وہ لوگ اس کنیسہ کی خوبصورتی، اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت سے امپریس اور مرعوب ہو کر کعبہ جانے کے بجائے اس گرجا گھر میں آنے لگے اور اس کا طواف کرنے لگے۔ اسی خیال سے اس نے ایک بہت بڑا عالیشان کنیسہ اور ایک گرجا گھر تعمیر کیا۔ اسی خیال سے ابرہا نے ایک بہت بڑا اور عالیشان کنیسہ اور گرجا گھر تعمیر کیا، اور بہت بلند، بہت عالیشان، کہ نیچے کھڑا ہوا آدمی اوپر نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے آراستہ و پیراستہ یعنی سجایا دھجایا، اور پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ اب یمن کے لوگ مکہ نہ جائے، کعبہ نہ جائے، بلکہ وہ اپنا حج، اپنا طواف یہیں پر کرے، اسی کنیسہ میں آ کر طواف کرے اور اسی کنیسہ میں آ کر وہ عبادت کرے۔ حالانکہ عرب میں بت پرستی غالب آ گئی تھی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ بت تھے، مگر دین ابراہیم اور کعبے کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، یعنی بہت زیادہ تھی۔ اس لیے قریش کے قبیلے کے ساتھ ساتھ عرب میں جتنے بھی قبیلے تھے، سب کے اندر یہ ابرہا کا اعلان سن کر غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ قریش میں خاص طور سے غصہ اتنا زیادہ تھا کہ قریش کے ایک نوجوان نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر وہاں پر گندگی کر دی اور کنیسہ کو پورا آلودہ اور بدبودار کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق عرب کے کچھ مسافروں نے وہاں کنیسہ کے بازو میں ٹھہر کر وہاں پر اپنی کسی ضرورت کے لیے آگ جلائی، جس کی وجہ سے کنیسہ کو آگ لگ گئی اور کنیسہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب ابرہا کو جب اس کی اطلاع ملی، اس کی خبر ملی اور بتلایا گیا کہ کسی قریش نے یعنی کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو وہ تو جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اس کی تیاری بھی شروع کر دی۔ ابرہا نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اس پر سوار ہوا اور پورا ہاتھیوں والا لشکر تیار کیا اور کعبے پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ پورا لشکر ہاتھیوں والا تھا، کیونکہ ابرہا کا پلان یہ تھا کہ کعبہ کے ستونوں میں لوہے کے مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیا جائے اور ہاتھیوں کو ہانک دیا جائے، تو ہوگا یہ کہ ایک ہی جھٹکے میں سارا بیت اللہ اور پورا کعبہ نعوذ باللہ زمین پر آ کر گر جائے گا اور ایک ہی جھٹکے میں کام ختم ہو جائے گا۔ جب عرب میں اس پلان کی خبر اور اس حملے کی خبر پہنچی، تو سارا عرب اور اس کے جو قبیلے تھے وہ سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ راستے میں کچھ قبیلوں نے ابرہا کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اتنے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کے سامنے وہ ناکام ہو گئے۔ پھر ہوا یہ کہ یہ لشکر مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے مغمس، وہاں پر پہنچ گیا، جہاں پر قریش کے
ऊंट चर रहे थे। अबरहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके सारे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 200 ऊंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अबरहा ने यहां पहुंचकर अपना जो सफीर होता है, अपना जो दूत होता है जिसका नाम हन्नाता हमीरी था, उसको मक्का शहर में भेजा और कहा कि जाओ कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला करो, उनको खबर करो, उनको वार्निंग दो कि अबरहा और हम लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ काबे को गिराना है, काबे को ढाना है। अगर तुम उसमें रुकावट बनते हो तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हन्नाता हमीरी जो कि अबरहा का सफीर था, जब मक्का में दाखिल हुआ तो सब ने अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया, क्योंकि वही कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। तो हन्नाता हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की और अबरहा का पैगाम पहुंचाया। तो एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो ये था कि अबरहा से जाकर कहो कि हम भी तुमसे कोई जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे हाथियों वाले लश्कर से हम मुकाबला कर सकें। अलबत्ता मैं इतना बताए देता हूं कि जिस घर को तुम ढाने के लिए आए हो, गिराने के लिए आए हो, ये अल्लाह का घर है और उसके खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और अल्लाह खुद उसके हिफाजत का जिम्मेदार है। अगर तुम लोग अल्लाह से जंग का इरादा रखते हो तो फिर तुम जो चाहे वो करो, फिर आगे ये भी देख लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला करते हैं। तो हन्नाता हमीरी के तो बात समझ में आ गई, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अबरहा बादशाह से मिलाता हूं, आप जो भी है सामने आमने बैठकर बात करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। दोनों मिलकर अबरहा के पास गए। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे। वो देखकर, यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अबरहा के दिल में यह था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है। या अबरहा के दिल में यह भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहां मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर कनीसा के पास हज करेंगे, एक साल यहां एक साल वहां। ऐसे अबरहा के दिल में था। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अबरहा का सर चकरा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूं, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊंट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं, बस आप उन्हें छोड़ दे, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अबरहा तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो अबरहा ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी वक़्त हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना, उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई। मेरी नजर में आप गिर गए। आपको सिर्फ अपने 200 ऊंटों की फिक्र है, जबकि आपको मालूम है कि आपका काबा जो कि आपका दीन है, मैं उसको गिराने, उसको ढाने के लिए आया हूं, और उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं की, जरा सी भी गुफ्तगू नहीं की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि देखिए, ऊंटों का मालिक तो मैं हूं, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, और काबा उसका मालिक मैं नहीं हूं, उसका मालिक तो वो अजीम हस्ती है और वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। अबरहा ने गुस्से में कहा कि तुम्हारा खुदा भी आज मेरे हाथ से उसके घर को बचा नहीं सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी बेनियाजी के साथ जवाब दिया, तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे वो करो। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अबरहा ने वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंटों को वापस लेकर मक्का तो आ गए,
لیکن کعبے کے دروازے کی زنجیروں کو پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ ساتھ میں قریش کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، سب نے اللہ سے دعائیں کی کہ اے اللہ، اس ابرہہ کے عظیم لشکر کا اور اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام تو خود فرما۔ دعا کرنے کے بعد عبدالمطلب اور سارے لوگ پہاڑوں پر اور الگ الگ جگہ پر پھیل گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اس لشکر کے اوپر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اسی یقین کی وجہ سے انہوں نے ابرہہ سے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا، یعنی اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی تھی، کعبے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس لشکر پر اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، اور یہ جو دشمن کی طاقت بتا رہا ہے، جو طاقت شو کر رہا ہے، جو ہاتھیوں والا لشکر لے کر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کو اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ بہرحال صبح ہوئی تو ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا کہ چلو آج بیت اللہ پر چڑھائی کرنی ہے، اس کو ڈھانا ہے، اس کو گرانا ہے، وقت آ گیا ہے۔ سب اپنے اپنے تیاری میں لگ گئے۔ ابرہہ اپنے خاص ہاتھی کے پاس آیا اور اس کو اٹھانے لگا، لیکن ہاتھی ہے کہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں۔ اس کو سارے دربانوں نے مل کر اٹھانا چاہا، لیکن ہاتھی ہے کہ ٹس سے مس ہو ہی نہیں رہا، وہ بالکل پتھر بن کر زمین پر جم گیا۔ بڑے بڑے لوہے کے نیزوں سے اس کو مارا گیا، مگر ہاتھی نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے ناک میں لوہے کے آنکڑے ڈال کر اس کو کھینچنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ہاتھی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اس ہاتھی کے منہ کو یمن کی طرف کرتے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، ملک شام کی طرف کرتے تو بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، اور مکہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا اور زمین پر جم جاتا۔ اب یہ تو اللہ کا کرشمہ تھا جو یہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ خاص پرندوں کی قطاریں جھنڈ کی شکل میں آتی ہوئی نظر آئی۔ ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھی، اور کنکریاں بالکل چنے اور مسور کے برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ اور پرندے بھی بڑے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں دیکھے گئے، جسم میں کبوتر سے بھی چھوٹے تھے، اور ان کے پنجے لال اور سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک ایک کنکر اور چونچ میں ایک کنکر تھا۔ وہ فوراً آئے اور ابرہہ کے لشکر کے اوپر بالکل چھا گئے، یہاں تک کہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر ان پرندوں کی وجہ سے بالکل چھاؤ اور سائے کی طرح ہو گیا، سورج نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کو گھیر لیا۔ اب ان پرندوں نے وہ کنکریاں چھوڑنا یعنی گرانا شروع کی، تو ایک ایک کنکری بندوق کی گولی کی تیزی سے زمین پر آتی تھی، اور فوجی کے سر میں گھس کر اس کے بدن کو پار کرتے ہوئے ہاتھی کے جسم میں گھس کر زمین میں دھس جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ فوجی بھی اور ہاتھی بھی زمین پر لڑک جاتے تھے۔ اللہ کا دوسرا عذاب ابرہہ کے لشکر پر یہ آیا کہ خارش کی یعنی کھجلی کی بیماری پھیل گئی وہ کنکریاں گرنے کے بعد، اور تمام لشکر کو اتنی جو بچ گئے تھے ان کو اتنی زور سے کھجلی آئی کہ جب وہ کھجاتے تھے تو چمڑی ہاتھ میں آ جاتی تھی، ان کی چمڑی اترنے لگی، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی خود بھاگ کر کھڑے ہوئے، بالکل تتر بتر معاملہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سارے ابرہہ کے فوجی اپنے ہی ہاتھیوں کے پیروں تلے روند کر مارے گئے، لیکن ابرہہ چونکہ یہ تو بادشاہ تھا، یہ سب سے بڑا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو سخت سزا دینی تھی، اس کو تڑپا تڑپا کر مارنا تھا، کیونکہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ تو وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، اللہ نے اس کو فوراً ہلاک نہیں کیا، بلکہ اس کے جسم میں ایسا زہر چڑھ گیا، سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ سڑ کر گرنے لگا آہستہ آہستہ۔ اسی حال میں وہ واپس یمن بھی لایا گیا، اور دارالحکومت جو یمن کی دارالحکومت تھی صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہ گیا، اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو ہلاک کیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔
آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے۔ 5ویں حصے میں ہم سنیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں کیا کیا عجیب کرشمے ہوئے، یہودی دنیا میں کس طرح کھلبلی مچی، کہاں کیا ہوا، دنیا کے کونے کونے میں کس طرح سرکار کے آنے کی خبر پہنچی، اور زمین سے لے کر آسمانی دنیا تک کس طرح خوشیاں منائی جانے لگی۔ بس تھوڑا انتظار کریں، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔